غیر مقلد نے بڑی میرے اوپر چڑھائی کر، بدتمیز، حد درجے کی بدتمیزی، میں ایک لفظ نہیں بولا۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، اب ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا طارق جمیل صاحب کو کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس ایک غیر مقلد آیا، مولانا طارق جمیل صاحب کو کیا کہا اور پھر کیا ہوا، اب ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا طارق جمیل صاحب کو۔ غیر مقلد نے بڑی میرے اوپر چڑھائی کر، بدتمیز، حد درجے کی بدتمیزی، میں ایک لفظ نہیں بولا۔ تو جب وہ چلا گیا تو سعید انور کہنے لگا، مولانا صاحب مجھے آج پتہ چل گیا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، آج مجھے پتہ چلا کہ جب وہ بدتمیزی کر رہا تھا میرا جی چاہ رہا تھا ایک چھکا میں اس کو مار دوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ آپ چپ بیٹھا، میں کیوں غصے ہوں، میں بھی چپ کر کے تھوڑا تماشا ویندا رہا۔ مجھے آج پتہ چل گیا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ میں طاہر قادری صاحب سے مل کر آیا تو یہاں دو نوجوانوں نے مجھے پکڑ لی، اتنی گالیاں دی قادری صاحب کو، اور زمین پہ تھوک کر اوپر پاؤں مسجد کہنے لگا میرے نزدیک طاہر القادری کی اتنی بھی حیثیت نہیں۔ میں کہا بیٹا جو لوگ اہل حق ہوتے ہیں ان کے ایسے اخلاق نہیں ہوتے۔ السلام علیکم۔ اس کو پھر آگے بات ہی نہیں آئی، بھائی تم اختلاف کرو، اختلاف کرو، وہ تو اختلاف سے تو زمانے کا حسن ہے، لیکن نفرت تو نہ کرو، کفر تک تو نہ پہنچو۔ اگر تمہارے نزدیک وہ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اگر ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ میں نے ایک مناظرہ دیکھا، وہ میں یہ بہت کم دیکھتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں یہ واٹس ایپ استعمال نہ کرو، یہ تمہارے ذہنوں کو برباد کر دے، اس میں منفی زیادہ ہے، مثبت کم ہے۔ بکواسات آپ کے دماغ کا ایک چھاپا ہے، اس پہ غلط نہ چھپنے دو، صحیح چھاپو، صحیح چھاپو۔ اگر آپ اپنے حافظے کو اچھا رکھنا چاہتے ہو تو یہ فیس بک مت استعمال کرو، واٹس ایپ مت استعمال کرو، اس سے آپ کا دماغ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ہر وقت آپ ذہنی خلجان کا شکار ہو۔ لیکن جو کہ اس ماحول میں رہتے ہیں تو میں نے وہ نکل آیا تو میں نے دیکھا ایک طرف دیوبندی مناظر اسلام بیٹھے تھے اور ایک طرف غیر مقلد بیٹھے تھے، اور جنگ ہو رہی تھی، رفع یدین پر جنگ ہو رہی تھی۔ حالانکہ کرنا بھی سنت، نہ کرنا بھی سنت، اور سارا جھگڑا اولا کا ہے، کرنا اولا ہے، نہ کرنا اولا ہے، اور اس پر اتنی وہ مناظرہ تو نام ہی گالی گلوچ کا، آخر میں گالیاں دیتے اور نام بن جاتا ہے مناظر اسلام۔ ارے بھائی نبی والے اخلاق ہیں بیٹا، کافر کو بھی گلے لگا، جو جھوٹے منہ کہے میں مسلمان ہوں اس کے آگے بھی بچ جا، تیرا پیار محبت اسے کبھی صحیح راستے پر لے آئے۔ تو میں آپ سے مذہبی نفرت سے کبھی سمجھوتا نہیں کروں، اگر آپ اس کے کانٹے اپنے اندر رکھتے ہیں تو بھی آپ بچے ہیں، اس کو بھی سے نکال دو، اس سے توبہ کرو۔ ہم پوری دنیا کے لیے اللہ کا پیغام لے کر چلنے والے ہیں، اور جو اللہ کا پیغام لے کر چلتا ہے اس کے سینے میں انسانیت کی ہمدردی ہوتی، محبت ہوتی، ان کے گناہ سے نفرت ہوتی ہے، ان کی ذات سے محبت۔ جبھی تو نبی روتا ہے، ورنہ کیوں روئے؟ کیوں روتے ہیں؟ روتے روتے کیوں؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات کا کیا مطلب؟ تو دوسری بات یہ کہتا ہوں بچوں کہ اپنے سینے کو نفرت سے صاف کرو، مسلم بن کے رہو۔ علماء دیوبند نے جو تعبیر دین پیش کی ہم اس کو راجع سمجھتے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم باقی سب کی تعظیم کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اللہ کی رحمت کو وسیع سمجھتے ہیں، اور اگر ہمارے نزدیک کوئی بالکل غلط ہے تو ہم اس کے لیے سینہ کشادہ کر کے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو پیار دیتے ہیں تاکہ اللہ کرے وہ صحیح راستے پر آ جائے۔
ایک جنازے میں آپ شریک تھے، بہت بڑے مالدار آدمی، کروڑوں اربوں پتی، ان کی بہن کا انتقال، تو ایک مولانا صاحب جنازے کے لیے آئے پڑھانا۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی نماز جنازہ کیسے ہوتی، اور سارے کروڑوں پتی لوگ کھڑے ہوئے کیونکہ اتنا بڑا آدمی۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جاتی، اور جن کم وقتوں کو دعا نہیں آتی وہ توبہ کریں۔ دوبارہ سنیں، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری کے بعد درود ہے، تیسری کے بعد دعا ہے، اور جن بدبختوں کو دعا نہیں آتی وہ توبہ کریں، اور چوتھی کے بعد سلام۔ آگے سارے وہ کھڑے تھے جن کو دعا نہیں آتی، اور یہ ان کو پہلے کم وقت بنا دیا پھر بدبخت بنا دیا۔ تو ان آدمیوں کا دروازہ کھلے گا کسی مولوی کے لیے؟ بھائی ایک دکاندار جتنے اخلاقی بنا لو، جو دیکھ کے مسکراتا ہے، جی چائے پیش کریے کہ ٹھنڈا پیش کریے، حالانکہ اس نے آپ ہی کی جیب سے وہ پیسے نکالنے ہیں، پروگرام سے وہ جلدی نہ جا کے پیپسی لے گیا، اور آپ اس سے متاثر ہو کر 100 کی چیز 200 میں خرید کے جاتے ہو، اور آپ لوگوں کو جنت پیش کر رہے ہو اور ساتھ ان کو لعنت بھی بھیج رہے ہو، تو آپ سے بڑا بے وقوف کون ہو؟ ایک دکاندار جتنے اخلاق تو سیکھو۔ یہی کچھ بریلوی ہمیں کافر کہہ کے مسجدوں سے نکال رہے ہیں، مسجدیں دھو رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں، تو آگے تمہارے خطیب بھی یہی کر رہے ہوں، تو تم نے حق و باطل میں کیا فرق رکھا ہے، صحیح اور خطا میں کیا فرق رکھا ہے، ادھر بھی گالی ادھر بھی گالی، سننے والا کیا کہے گا، دو میں ایک ہو جائیں۔ لہذا اپنے سینے کو نفرتوں سے دھو کے چلو، پاک کر کے چلو۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، اس پر آپ اور اللہ کے نبی جنت میں ایسے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ تو یہ 2 باتیں ہیں، آپس میں بھی نفرت نہ کرو۔ یہ تھوڑا سا میں نے تفصیل سے کہہ دیا چونکہ آپ کا سفر شروع ہونے لگا ہے، کچھ بچے باہر سے آئے ہیں، اور پہلے تو یہ مذاکرے میں بہت کرتا تھا، ٹائم ہوتا تھا، اب مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ پچھلے یہ جو دورے کی جماعت اب سال لگا رہی، شاید پورے سال میں 10 دن میں نے ان کو سبق پڑھایا ہوں۔ پڑھانا تو میں کوئی نہیں ہوں، میں تو ایسی باتیں کرتا ہوں، پڑھانا تو شیخ رمضی کا کام ہے، شیخ زبیر کا کام، یہ پرانے استاد ہیں، یہ پڑھانے والے میرے جیسے تو خالی باتوں نہیں لوگ، لیکن وہ میری باتیں ہوتی تھی، یہی زندگی